بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، جہاں مفتی سمر عباس صاحب ان کا خطاب تھا، اور خطاب کے دوران جو لڑائی ہوئی آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ مفتی گل نبی صاحب کہ جن کا فساد ہوا ہے، لڑائی ہوئی جن کی، انہوں نے عجیب مطالبہ کیا ہے امیر اہل سنت سے اور اراکین شورا سے کہ وہ مفتی سمر عباس سے لا تعلقی کا اعلان کریں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ مفتی سمر عباس صاحب کا کوئی اس طرح سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے اجیر ہوں یا باقاعدہ دعوت اسلامی میں کام کر رہے ہوں۔ ہاں، انہوں نے تعلیم ضرور حاصل کی ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے اس کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس بندے کی حمایت میں آپ بولے ہیں اور جس کے حق میں آپ نے بیان دیا ہے، مفتی حنیف قریشی، تو یاد رکھیے کہ ان کے ساتھ تو ضرور قطع تعلقی ہے کہ ایک کارنامہ اس بندے نے کیا ہے، ایک مناظرہ اس نے کیا، اور اس کے بعد جو اہل سنت کی اس نے جڑیں اکھیڑی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب اس نے اپنے منہ میں زہر رکھا ہوا ہے، رات اور دن دعوت اسلامی کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، اور آپ وہ ہیں کہ آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ ان کے چیلے ہیں۔ کئی مرتبہ مفتی سمر عباس کے ساتھ آپ کا بیان ہوا، ان کے ساتھ آپ بیٹھے، نہ آپ کو ان کی گالیاں نظر آئیں اور نہ ہی ان کی اس طرح کی زبان آپ کو نظر آئی، لیکن جب بات آ گئی اس قریشی کی تو پھر آپ بول پڑے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے، وہاں پہ پرچی بھی لکھی جا سکتی تھی، کان میں بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن کیونکہ آپ کو مرچیں لگ گئی، آپ نے کہا کہ اس نے حنیف قریشی کے خلاف اس طرح چوٹے کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ یاد رکھیے ہم بھی یہ التجا کرتے ہیں مفتی سمر عباس صاحب سے کہ اس طرح کی زبان استعمال نہ کیا کریں۔ آپ اہل سنت کا بہت بڑا سرمایہ ہو، لیکن آپ پکڑے جاتے ہو اس طرح کی زبان سے، لہذا مہربانی فرمایا کریں کہ آپ میں دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت اچھے اور اعلیٰ خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت مہارت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مشہوری بھی عطا فرمائی، سب کچھ ہے، لیکن ان الفاظ سے پھر آپ پکڑے جاتے ہو، اور آپ کے چاہنے والے ماننے والے بھی وہ جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ گالی کا جواب ہے۔ جب اللہ نے آپ کو دلائل دیے ہیں تو آپ دلائل دیا کریں، گالیاں نہ دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔